أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا اور اس میں ہم لوگوں نے جو ہے روزانہ اس درس کو کیا تھا، الحمدللہ. اور آج پھر ہم لوگ رمضان کے بعد پہلا درس ہم لوگوں کا ہو رہا ہے، اور اس درس کو کنٹینیوٹی دینے میں اللہ کا جو کرم ہم لوگوں کے اوپر رہا ہے الحمدللہ، وہ اس کے لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہے کرم کا جو ہے بدلہ اتارنے کے لیے، مکمل تو نہیں اتار سکتے ہیں مگر جتنا اس نے ہمیں کہا ہے کرنے کے لیے وہ کریں، جیسے کہ اللہ کا شکر بیان کریں اور اللہ کا حمد بیان کریں. آج ایک بہت اہم آیت ہے، خاص کر ہماری سماج میں جو ہم لوگوں کے یہاں جو بیماری یہاں پائی جاتی ہے، اس بیماری کی وجہ سے جو ہے جو ہم لوگوں کو یہاں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ آج ہم لوگ ذکر کریں گے، جس کو جو ہے اسلام نے بہت اہمیت دے رکھا ہے مگر ہم لوگوں نے اس کو جو ہے اہمیت سے خالی کر کے رکھ دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس انداز سے اس چیز کو ہم لوگوں کے لیے بنایا ہے، ایک رشتے کو، اس رشتے کو ہم لوگوں نے جو ہے کیا کر رکھا ہے، ختم کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے. یہ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ڈریں، اس کے عذاب سے ڈریں. آج جو ہم لوگ کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے آپ کو اس بات پر کہ رشتہ داروں کے ساتھ اور خاص کر کے اللہ کے ساتھ ہم لوگوں کا کیا رشتہ ہونا چاہیے، کس طریقے کا ہم لوگوں کو تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنائے رکھنا چاہیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 83 یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں ان کے ساتھ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا اور ان کو اس وعدے کو پورا کرنے پر جو بدلہ دینے کا وعدہ کیا تھا، اس میں سے کچھ وعدوں کا جو ہے ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم لوگ اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. سب سے پہلی بات جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اسی مقصد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آیت کے شروع میں کیا ہے، اور اس مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے. مگر اس میں ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے، کس کو سمبودھن کیا جا رہا ہے؟ اس میں بنی اسرائیل کو سمبودھن کیا جا رہا ہے، اور ان کو بتا کر کے یہ ہم لوگوں کو بھی جو ہے بتانا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا. کس بات کا وعدہ لیا تھا؟ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل دھیان سے اس کو سنیے. لا تعبدون الا اللہ، اس دنیا میں آنے کا پہلا مقصد بھی یہی ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے. یہ اہم ہے. اور
اللہ تعالیٰ کو معبود بنانے کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے جان چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک اہم چیز ہے جو قرآن کا بہت سا حصہ جو ہے اس نے لیا ہوا ہے، اور بہت زیادہ جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر بھی کیا ہے، اور سورہ فاتحہ میں، آیت الکرسی میں، اور قل هو اللہ احد میں ہم لوگوں نے اس کے بارے میں جانا ہے ڈیٹیل میں۔ اسی لیے آج اس کو میں صرف اس بارے میں اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا وعدہ ہر انسان سے جو لیا ہے، یہاں بنی اسرائیل کو بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہی وعدہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی، یہی وعدہ اللہ نے ہم سے بھی لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ہم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے، اور اسی کے خاطر ہم لوگ جو ہے اس دنیا میں ہم لوگوں کا رہن سہن اور گزر بسر ہوگا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے، اور وہ بات ہم لوگوں کو بہت ہلا دینے والی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا۔ پہلے معنی کو دیکھ لیتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے ہم لوگ ایک ایک پوائنٹ کو پکڑ کے جو ہے اس کی تفسیر کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا سلوک کرنے کا وعدہ لیا تھا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور انسانوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا بنی اسرائیل سے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے۔ یہاں ان کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی عبادت کے بعد ذکر کیا ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا تم لوگ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کسی کو اپنا معبود نہیں بناؤ گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم لوگ جو ہے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، یعنی کہ اچھا سلوک کرو گے۔ ان کے ساتھ تم لوگوں کا معاملہ جو ہے بہت ہی بہترین اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھا ہونا چاہیے۔ احسان کہتے ہیں اچھے کو، یعنی کہ جو ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ تمام جو وعدہ ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے یا بنی اسرائیل سے جو لیا ہے، یہ تمام وعدات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض بھی قرار دیا ہے، مگر اس کا ان لوگوں کا ہمارے اوپر ایک حصہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ حق کو ادا کرنا ہے، اور اسی کو بہترین طریقے سے اور آگے بڑھ کر کے جو ہے ادا کرنے کو احسان کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو حق ادا کرنا ہے ہم لوگوں کو، ہم لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جو ہے ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ جو اردو میں احسان کہا جاتا ہے وہ احسان ہم لوگ کو ان کے اوپر نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ بلکہ ان کا حق ادا کر کے جو ہے ہم لوگ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، جو اردو میں احسان کا معنی لیا جاتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو احسان کہا ہے وہ عربی احسان ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ اچھی طریقے سے، جس طریقے سے وہ کیا جانا چاہیے اس انداز سے اس کام کو کرنا، اسے احسان کہا جاتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ تم لوگ نیک سلوک کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے ان کے ساتھ۔ اگر ہم لوگ خود کو دیکھیں تو ہم لوگوں کا ماحول ایسا ہے کہ ہم لوگوں کا جو رشتہ ہے وہ ہمارے دوستوں کے ساتھ، اگر ہم کام کرتے ہیں باہر تو ہمارے باس کے ساتھ، ہمارے کلیگس کے ساتھ، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے آس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کا رشتہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہم لوگوں کا اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ ان کے ساتھ جو ہے بہت اچھی طریقے سے، بہت نرمی کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں۔ مگر وہیں اگر ہمیں 10-15 منٹ 20 منٹ اگر اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو وقت دینا پڑے تو ہم لوگ نہیں دے پاتے ہیں، ہم لوگ جو ہے اس طریقے سے ان کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارے اوپر جو ان کا حق ہے وہ حق ہم لوگ ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ کمزوری ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس میں علم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو
یاد دلایا ہے ہم لوگوں کو، جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم لوگوں کو بتایا ہے وہ بہت اہم ہے. اس میں سب لوگ برابر ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اسلام کا نام لے کر کے جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کر رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. یعنی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے اور ان کا حق ادا نہیں کریں گے، اسلام کا نام لے کر کے ان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے بہت اچھا دین کو مان رہے ہیں، بہت اچھی طریقے سے دین پہ چل رہے ہیں، حالانکہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے یہاں آ کر کے اس مسئلے میں آ کر کے جو ہے ہمیشہ فلاپ ہو جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی عبادت کے بعد اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بہت اظہار کیا تھا. ان کی والدہ تو حیات سے نہیں تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی ان کا ذکر کیا کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا، اگر اس وقت میری والدہ اگر مجھے بلاتی تو میں نماز کو توڑ کر کے ان کے پاس چلا جاتا اور ان سے پوچھتا کہ بتائیے آپ میری کیا ضرورت ہے، یعنی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا، میں یہ پوچھتا. دیکھیے نماز سے زیادہ اہمیت اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماں کی پکار کو اور ماں نے یاد کرنے کو دیا ہے. یہ ایسی بات ہے جس کا ہم لوگوں نے جو ہے یہاں پہ اس دنیا میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہے جس کا ہم لوگوں نے کبھی پاس و لحاظ نہیں رکھا ہے. ہم لوگوں کے نظر میں کبھی بھی ماں باپ کی جو حیثیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی ہے. ہم لوگ کبھی بھی ماں باپ کو وہ حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں جو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. الٹا ہم لوگوں کا یہ معاملہ رہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اسلام کا نام لے کر کے جو ہے ان کا حق ادا کرنے سے ہم لوگ جو ہے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، ہر کسی کا یہی معاملہ ہے، ہر کسی کا یہی حال ہے. ہر کوئی یہی آ کر کے جو ہے زندگی کی دوسری چیزوں میں جو ہے وہ بہت ہی عمدہ کام کر رہا ہوگا، مگر جب وہ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ کا معاملہ جب آتا ہے سامنے میں تو پھر وہ وہاں پر آ کر کے فلاپ ہو جاتے ہیں. کچھ وقت کے لیے جو ہے انسان اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کر کے انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا، میں نے اپنے اوپر کی ذمہ داری ادا کر لی، مگر وہ نادان اس بات سے انجان رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان ہم لوگوں کے اوپر کیا ہے کہ ہم لوگوں کو نماز، نفل روزہ، نفل صدقہ اور نفل عبادات کے مقابلے میں ایسے کام کرنے کے لیے کہے ہیں جو اس دنیا میں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں. آگے بات انشاءاللہ آئے گی. تو ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم لوگ اپنے ہی رشتہ داروں کی حق کو ادا نہیں کرتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں. ان میں سب سے اوپر میں جو لوگ آتے ہیں وہ ماں باپ ہیں. ماں باپ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر شروع کیا ہے، اور مگر ماں باپ کا ذکر فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد کیا ہے. یعنی کہ دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، فوراً جو ہے حقوق العباد کی طرف اللہ تعالیٰ چلے گئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے حق کا ذکر کیا، یعنی کہ تمہارے اوپر یہ پہلا فرض ہے. تمہارا کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے پہلا فرض یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے اوپر یقین رکھنا پڑے گا، اللہ کے اوپر ایمان رکھنا پڑے گا، تبھی تم کو اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. جو اس کے بعد جو بھی تم نیک عمل کرو گے اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملے گا. اور اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے. ہم لوگ تو مذاق کہہ کر کے جو ہے کبھی بد کلامی کر دیتے ہیں، کبھی اونچی آواز میں ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. ان کا سامنے رہنا نہیں رہنا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہم لوگ بالکل سے ان کا جو ہے ان کی عزت میں جو ہے آنچ آنے والا کام کر دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں یہ مذاق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے. وَذِي الْقُرْبَى، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ رشتہ دار، ذوی القربہ، جو خون کے رشتے میں جو سب سے قریبی ہوتے ہیں، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو، دونوں ہی طرف سے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے. اگرچہ وہ ہمارے لیے ان کا بیوہار، ان کا جو برتاؤ ہے وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان کا جو حق ہمارے اوپر ہے ہم اس حق کو ادا کریں. بہت بڑی بات ہے یہ. وَذَوِي الْقُرْبَى، اور اپنے
عزیز و اقارب جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ہم ان کا حق ادا کریں حسن کے ساتھ، یعنی کہ خوبصورتی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ہم ان کی ذمہ داری کو ہم لوگ ادا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم لوگوں کے لیے. اب آئیے اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ. رشتہ دار کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یتیم کا ذکر کیا ہے. یتیم اپنے رشتہ دار میں بھی ہو سکتے ہیں اور دوسروں میں بھی ہو سکتے ہیں، تو یہاں صرف یتامہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ. پوری دنیا میں جتنے بھی یتیم موجود ہیں جن تک ہم لوگوں کی رسائی ہے، جن تک ہم لوگ پہنچ سکتے ہیں، سب کے ساتھ چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اچھا سلوک کریں، ہم لوگ اچھی طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ برتاؤ کریں. اور اگر یتیم کے متعلق اگر کوئی حدیث کا ذکر اگر میں کرنے لگوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے جو ہے 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے صرف حدیث کو ذکر کرنے میں. یعنی کہ اتنا زیادہ فوکس اور اتنا زیادہ انسسٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر، یعنی کہ یتیموں کے تعلق سے جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیثیں مروی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کا ذکر بھی قرآن کے اندر بہت جگہوں میں کر دیا ہے اور حدیثوں میں بھی جو ہے اس بات کا ذکر آیا ہے. یتیموں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو یتیم کی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے. اس طریقے سے یہ کہہ کر کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 انگلیوں کو جوڑ دیا، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو جوڑ دیا اور کہا کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے. یعنی کہ یتیم کی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھانے سے جو فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کا موقع ملے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ ضرورت ہے. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کب انسان کب چلا جائے دنیا سے. اگر باپ چلا گیا تو پھر بچوں کا کون ہے ذمہ دار؟ تو وہاں آ کر کے اگر اس کے دیگر رشتہ دار بھی نہیں ہیں تو اور کیا حال ہوگا؟ یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے. اس معاملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کا بھی خیال رکھو، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے. اور اگلے حدیث میں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری بھی دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے چیتاونی بھی دیا ہے. کہا کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین گھر اس مسلمان کا ہے جس مسلمان کے ساتھ اس مسلمان کا جس کا جو ہے یتیم کے ساتھ اس مسلمان کا اچھا برتاؤ ہوتا ہے. یعنی کہ اس گھر کے اندر اس یتیم کے ساتھ جو ہے اچھا ویوہار کیا جاتا ہے، اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے. تو مسلمانوں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے، اور مسلمانوں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، ان کا حق ادا نہیں کیا جاتا ہے اور ان کو جو ملنا چاہیے ادھیکار وہ نہیں ملتا ہے. اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں کہ ہر ایک چیز کا میں ذکر کروں، مگر یاد رکھیے ہماری جو ضروریات ہیں، جو ہماری ہے پرسنل، اگر خود کو لوں تو میری جو ضرورتیں ہیں وہی ضرورت انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی بھی ہوں گی. میں بس اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں، اس سے جو ہے ہو سکتا ہے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ اس یتیم کا بھی جو ہے ہر ضروری چیز ہم لوگوں کو پورا کرنا چاہیے، اس کی ہر ایک ضرورت کو ہم لوگوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے آ کر کے پوچھا، ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول میرا دل بہت سخت ہے، میرا دل بہت سخت ہے، کوئی جگاڑ بتائیے، کچھ تو طریقہ بتائیے کہ میں اپنے دل کو نرم کر سکوں. تو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ہم لوگ کیا کہیں گے؟ ہم لوگ کہہ دیں گے کہ یہ دعا پڑھو، یہ ورد کرو، اتنی رکعت جو ہے نفل نماز پڑھ لو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دے. مگر بات سنیے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے اس کا جواب دیا. کہا کہ تم جاؤ اور شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا. کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ حدیث؟ ہم لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہا ہے یہ حدیث؟ کہ ہم لوگ جس طریقے سے ہم لوگوں نے رشتہ داری کو صرف فائدے کا نام دے رکھا ہے، کیا یہ وہی ہے جو ہم حق ادا کر رہے ہیں اس چیز کا، یا وہ کچھ اور ہے؟
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا، مگر ہم نے خود کے ساتھ کیا کر رکھا ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے جو ہے جو پڑھا، جن لوگوں کے بارے میں پڑھا وہ تین ہیں، یعنی کہ ایک ماں باپ ہے، دوسرے رشتہ دار ہیں، تیسرا یتیم ہے، اور چوتھے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ چار مین فوکسڈ ہیں، ان چار کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ چار ہر وقت، ہر حال میں، ہر سماج میں پائے جائیں گے۔ ماں باپ ہر کسی کے ہوتے ہیں، چاہے حیات سے ہو یا نہ ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے رشتہ دار ہر کسی کے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر سماج میں کوئی نہ کوئی یتیم ہوتا ہی ہے، اور ہر سماج میں جو ہے مسکین ہوتے ہی ہیں، مسکین غریب ہوتے ہیں۔ ان چار چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کر دیا، اور حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں ایک ایسی حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھ کر کے شاید آپ لوگوں کو لگے کہ ہم لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ اب تک اپنی زندگی میں اکثر وقت کو جو ہے گنوا دیا، ہم لوگوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے گنوا دیا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد اور اس حدیث کو جاننے کے بعد ایسا لگے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مسجد میں، یعنی کہ ان کا اشارہ مسجد نبوی تھا، ہمارے لیے مسجد نبوی کی عزت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہم لوگ جو ہے آج کل ہم لوگوں کی یہ عادت ہو گئی ہے کہ ہم لوگ مسجد نبوی سے محبت کو جو ہے ایمان کا اعلیٰ درجہ قرار دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، مگر اس حدیث میں اس کے بالکل برخلاف، بالکل اپوزٹ ذکر ہوا ہے۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ مجھے اس مسجد میں 1 مہینے اعتکاف کرنے سے بہتر مانتا ہوں، میں خود اس مسجد میں 1 مہینے اعتکاف کرنے سے بہتر مانتا ہوں، بہتر مجھے یہ بات لگتی ہے کہ میں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کروں، میں مسکینوں کی ضرورت کے لیے جو ہے دوڑ بھاگ کروں، دوڑ دھوپ کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ہم لوگ جائے نماز بچھا کر کے لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، فرض تو پڑھتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، جو نفل عبادات ہیں، نفل روزوں میں اپنے دنوں کو گزارنے لگتے ہیں، نفل عبادات میں اپنے وقت کو گزارنے لگتے ہیں، اور جو لوگ اس کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے سماج کے مسکین ہیں، ہمارے سماج میں جو یتیم ہیں وہ ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال ہے، کہیں پر بھی آپ کو یہ ذکر نہیں ہوا ہے، کسی مذہب کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، مسلمان مسکین نہیں کہا، مسلمان یتیم نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسکین کسی بھی مذہب کا، یتیم کسی بھی مذہب کا، اور اگر کوئی نیو مسلم ہے تو وہ رشتہ دار کسی بھی مذہب کا، ماں باپ کسی بھی مذہب کے، کوئی مذہب کا تعین اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے۔ یہاں پر کہیں پر بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ مسلمان ہی ماں باپ ہوں گے تو ان کی تعظیم کرنا، مسلمان رشتہ دار ہوں گے تو ان کو ماننا، مسلمان یتیم ملے گا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، مسلمان مسکین ملے گا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، کہیں نہیں کہا اللہ کے رسول نے بھی، اور اس قرآن میں بھی کہیں نہیں آیا ہے۔ بات کیا کہی گئی ہے؟ صرف یہ حالات بتا دیے گئے ہیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر یہ لوگ اگر تمہارے سماج میں موجود ہیں تو ان کا ریکھ دیکھ کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے لیے جو ہے دوڑ دھوپ کرنا تمہارے لیے نفل عبادات کرنے سے بہتر ہے۔ یہاں تک بھی بتا دیا گیا کہ مسجد نبوی میں 1 مہینے اعتکاف کرنے سے بہتر ہے ان کا خیال رکھنا، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، ان کے لیے کوششیں کرنا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں لگنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو اس کی ضرورت کو پوری کرو تو اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ بہتر لگتا ہے۔ اس صحابی نے یہ پوچھا تھا کہ کون سا عمل؟ ان کے ذہن میں تو یہ بات رہی ہوگی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بارے میں بتائیں گے، روزے کے بارے میں بتائیں گے، زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں گے، یا حج کے بارے میں، یا نفاق کے بارے میں بتائیں گے، انفاق کے بارے میں بتائیں گے، مگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ تم اپنے مسلمان بھائی، مسلمان، یہاں لفظ مسلمان استعمال ہوا ہے، ہماری فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے
اس لیے نہیں ہے کہ ہمیشہ انہی کو دیکھنا ہے. تو ہماری فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار میں ہوں یا نہ ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل ہمارے دماغ کو بند کر کے رکھ دیا ہے. ہم لوگ سوچنا ہی نہیں چاہتے ہیں، سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ہمارے لیے اسلام صرف نماز، تسبیح اور مسجدوں میں بند ہو کے رہ گیا ہے. ہمارے لیے اسلام نماز، تسبیح اور مسجدوں میں بند ہو کے رہ گیا ہے. ہم لوگ وہاں سے جب نکلتے ہیں، اس حالت سے جب باہر نکلتے ہیں، تو نہ ہم رشتہ دار کا خیال کرتے ہیں، نہ ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، اور نہ ہی یتیموں کا خیال کرتے ہیں، نہ ہی مسکین کا خیال کرتے ہیں. ہم لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادات جو ہے ہم لوگ کریں. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نفل نماز کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نفل روزہ رکھا کریں، زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جو ہے نفل عباداتوں میں اپنے وقت کو گزاریں. مگر کبھی ہم لوگوں کا خیال اس بات پہ نہیں آتا، نہیں اٹکتا کہ ضرورت مند ہمارے سماج میں بہت موجود ہیں، ان کا خیال رکھا جائے. رہبانیت، اپنے آپ کو عبادت کے لیے ایک کونے میں رکھنا، اسلام میں اس کی جگہ نہیں ہے. اسلام نے ہم لوگوں کو، مسلمان ہیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام دیا ہے اور ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، اور ہم لوگوں کو سماجی زندگی جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور سماجی زندگی جب جئیں گے تو ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کہا ہے. یہ اس آیت سے صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے، یہ ہم لوگوں سے ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کس بات کے لیے ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ہمارے جو مسکین ہیں ہمارے سماج میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. بعض حدیث میں پڑوسیوں کا حق آتا ہے، اس میں بھی کوئی ریلیجن کا کوئی بھی جو ہے الیکھ نہیں ہے. کہیں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ اپنے مسلمان پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ہر جگہ یہ فرمایا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا. صحابہ کرام کو یہ خیال ہونے لگا کہ اللہ کے رسول نے اتنی بار اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے بارے میں کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے جائیداد میں بھی ان کا حصہ نکال دیں. صحابہ کرام کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے ہماری جائیداد میں ان کے لیے کوئی حصہ رکھ دیں، جس طریقے سے ہمارے رشتہ داروں کا حصہ ہماری جائیداد میں ہوتا ہے، اس طریقے سے کہیں ہمارے پڑوسیوں کا حصہ بھی اللہ کے رسول جو ہے پڑوسیوں میں رکھ سکتے ہیں. ان کو ایسا لگتا تھا. مگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باوجود بھی ہمیشہ یہ کہا کہ اپنے پڑوسیوں کے خیال رکھنا، اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ تم اپنے پڑوسیوں کے خیال نہیں رکھو گے. اور اتنا بھی کہا ہے کہ اگر تمہارے پڑوسی بھوکے سو رہے ہیں اور اگر تم بھرپیٹ سو رہے ہو تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تو تم پکے مومن نہیں ہو، اچھے مومن نہیں ہو. تو یہ ہم لوگوں کو کیا چیز سکھائی جا رہی ہے؟ یہاں پر ہم لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچھا انسان ہونا اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ہماری عبادات کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ذکر نہیں کیا ہے. اوپر اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا ذکر کیا ہے وہ فرض عبادات ہیں، جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے. ان عبادتوں کو کرنا ہمارے لیے پہلی پرائیورٹی ہے، سب سے پہلے. اس کے بعد جو پرائیورٹی آتی ہے پھر وہ وہاں پر جو ہے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے. اور نفل کے خلاف، یعنی کہ نفل کو کرنے کے بجائے اگر ہم ان کاموں میں لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں زیادہ فائدہ نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، اور اس میں سماج میں شانتی بھی پھیلے گی، اور سماج کے اندر جو ہے ایک حساب سے اطمینان ہوگا اور بھائی چارگی ہوگی. اور اسی بات کی طرف اشارہ جو ہے یہ آیت بھی کر رہی ہے. اور ہم لوگوں کو بتایا گیا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرو، اور لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرو. زبان صحیح رکھو، زبان صحیح رکھو. گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، گالی گلوچ نہیں نکلنا چاہیے، کسی کے لیے برائی نہیں نکلنا چاہیے. ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی بات نکالو، ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی بات نکالو. چاہے وہ انسان تمہارے جان پہچان کا ہو، چاہے تمہارے لیے وہ انجان ہو، تمہارے رشتہ دار کا ہو نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، جب اس سے بات کرو تو اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے بات کیا کرو. مگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ کم ہی ہوتا دکھتا ہے. ہم لوگ اللہ کا حق ادا کرنے کو جو ہے اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. ہم لوگ اسلام اسی کو کہتے ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا ہے کہ تم کو جو ہے مسجدوں میں وقت گزارنا ہے، تم کو جائے نماز میں وقت گزارنا ہے. کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے. جب بھی کہا ہے تو
اس طریقے سے رشتہ داروں کی اہمیت جتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کو ان کے لیے جینا ہے، تم کو ان کے لیے جو ہے محنت کرنی ہے، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہے، اور اس درمیان جس کسی سے بھی تمہاری بات چیت ہو، اس جہاں تم رہ رہے ہو وہاں ہو سکتا ہے، کسی کام کے سلسلے سے کہیں باہر جاؤ گے تو وہاں لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، تو وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے، اچھے لحاظ سے بات کیا کرو، کبھی بھی سخت طریقے سے اور بالکل بری طریقے سے جو ہے کبھی بھی بات مت کرنا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب اس کا ذکر آ رہا ہے، دیکھیے نماز کا ذکر اب آ رہا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو، نماز کو جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ صرف ہم ہی نہیں ہیں، پہلے امتیوں کے لیے بھی اور دوسرے پہلے کے نبی کے ماننے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو اور زکوٰۃ کو فرض کیا تھا، اور یہاں اس بات کا ذکر ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ سے انسسٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتایا ہے کہ ہمارے اندر اپنے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، اور اسی طریقے سے مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے کب محبت جاگے گا؟ تب جب ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، جب ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، جب ہم صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، نماز صحیح طریقے سے ادا کریں گے، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کریں گے، تب ہمارے دل میں آٹومیٹکلی اچانک ہی جو ہے ان لوگوں کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور ہم ان کی خاطر پھر محنت کرنے لگیں گے۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فرض صرف اتنا ہی نہیں ہے، حج کا ذکر یہاں نہیں ہے، روزے کا ذکر یہاں نہیں ہے، صرف نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دو ایسے ہتھیار ہیں تم لوگوں کے لیے کہ ان دو ہتھیار سے تم لوگ جو ہے بہت بڑے سے بڑے جو ہے کام کو انجام دے سکتے ہو، بہت سارے لوگوں کو جو ہے تم لوگ فائدہ پہنچا سکتے ہو، صرف نماز کو اور زکوٰۃ کو سمجھ کر کے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کر کے۔ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو اس کے اندر اللہ کا حق چھپا ہوا ہے، یہ یعنی کہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو پوری دنیا سے کٹ کے جو ہے الگ ہو کر کے اللہ کی عبادت صرف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے جو ہے، اور دیگر تمام مخلوقات سے ہم لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور جب زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ہوتا تو اللہ کی خاطر ہے، مگر حقوق العباد ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جائیداد میں، ہمارے مال میں جو غریبوں کے لیے، جو رشتہ داروں کے لیے جو حق رکھا ہے وہ حق ہم لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی اپنا رشتہ مضبوط کرو اور بندوں کے ساتھ بھی اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں اور بندوں کے ساتھ جو ہے اپنے رشتے کو جو ہے ہم لوگ توڑ لیں، کاٹ لیں۔ جب رحمان کا ذکر آ رہا تھا تو میں نے وہاں پہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم کو پیدا کیا، ماں کے رحم کو بنایا، ماں کے کوکھ کو بنایا، ماں کے گربھ کو بنایا، اور اس کو بنانے کے بعد کہا کہ جو تم کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تم کو توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ رحمان کے ذکر میں یہ بات آ چکی ہے۔ تو یہاں میں صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا، کیونکہ اس سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رشتہ داری اور حقوق العباد کتنی اہمیت رکھتی ہیں اللہ کی نظر میں، اس کی اہمیت کتنا ہے وہ ہم لوگوں کو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور آیات میں جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے تو رشتہ داروں کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد عبادات کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہ عبادتوں سے اس کام کے لیے مدد لو۔ ہم لوگ ٹریننگ اگر لیتے ہیں تو مقصد ہم لوگ کا اصل ٹریننگ لینا نہیں ہوتا ہے، جیسے اگر فوجی اگر کوئی ٹریننگ لے گا تو وہ ٹریننگ اس کا مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کچھ ایک لیول میں پہنچنا ہے، اور اس لیول میں پہنچنے کے لیے اس کو وہ ٹریننگ لینی پڑتی ہے، صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے، اور اس طریقے سے بندوق چلانا سیکھنا پڑتا ہے۔ وہ سب اس کا اصل مقصد نہیں ہے، مگر اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ سب وہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے کوئی راستہ کھلا بھی نہیں ہے کہ وہ اس مقصد تک پہنچ سکے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عبادت کے لیے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے، ان عبادتوں کے لیے اس عبادت کو صحیح طریقے سے کر سکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو، نمازوں کو، زکوٰۃ کو، حج کو رکھا ہے، تاکہ ہم لوگ اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں۔ جو اصل مقصد ہے اللہ کی خوشی حاصل کرنا، وہ ہم لوگ حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ اور وہ اللہ کی خوشی جو ہے ہم لوگ کو کب ملے گی؟ جب ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھی طریقے سے ویوہار کریں گے، اچھی طریقے سے برتاؤ کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے سماج میں۔ ثم تولیتم، مگر ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا،
بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا ثم تولیتم، مگر تم لوگوں نے پیٹ پھیر لیا. ثم تولیتم الا قلیلا، تھوڑے ہی تھے تم میں جن لوگوں نے اس بات کو مانا، اور باقی تمام لوگوں نے جو ہے اس سے پیٹ پھیر لیا، یعنی کہ اس کام کو کرنے سے انکار کر دیا. وانتم معرضون، اور تم لوگ جو ہے پیٹ پھرا کے جو ہے چلے گئے. تم لوگوں نے اس بات کو قبول ہی نہیں کیا، تم لوگوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں. یہ کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو. مگر یہاں ہم لوگ کے لیے پیغام کیا ہے، سندیش کیا ہے، کہ ہم لوگ ایسے نہ ہو جائیں. ہم لوگ اسلام کا نام میں جو ہے حقوق العباد کو ختم نہ کر دیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر جن جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے ہم لوگوں کے لیے عبادت کے طور پر، اس پر فوکسڈ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کو جو ہے ہم لوگ کو حالات کو دیکھ کر کے کام کرنا چاہیے. چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے مگر وہ فرض نہیں ہے. اگر ہم لوگ چاشت کی نماز کو پڑھنے کو فوکس کریں اور وہی اگر کسی کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہوں اور نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ہاں سر، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ آپ کے نانا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن کے نانا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے والد تھے حضرت علی اور آپ کی والدہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم. وہ ایک بار اپنے ایک ساتھی کے ساتھ طواف کر رہے تھے. سوچئے کتنا بڑا عمل ہے یہ ہم لوگوں کی نظر میں، کہ وہ ایک بار طواف کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے نفل طواف تھا. طواف کرتے کرتے ایک شخص آتا ہے اور آپ کے کان میں کچھ کہتا ہے، اور وہ طواف کو بیچ میں ہی روک کر کے چلے جاتے ہیں. اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ طواف تو کبھی بھی میں نے کسی کو بیچ میں روکتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ آپ نے کیا کر دیا، آئیں گے تو میں پوچھوں گا. وہ سوچ کر کے انہوں نے طواف کو پورا کیا اور وہیں رہ کر کے وہیں بیٹھ کر کے وہ انتظار کر رہے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آنے کے بعد آپ نے جو ہے پورا طواف مکمل کیا. اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھا. اس کے بعد جو ہے جب بیٹھے تو ان کے ساتھی نے ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کو آج سے پہلے کبھی بھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، یہ آپ نے اچانک کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے بہتر ہے کہ میں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کروں. اسی لیے میں طواف کو بیچ میں روک کر کے جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گیا. جب اس کی ضرورت پوری ہوئی تو میں واپس آ کر کے میں نے طواف کو مکمل کیا. اللہ اکبر! کیا ایسا ایمان ہے ہمارے پاس؟ اگر ہم ہوں گے تو ضرورت مند کو کہیں گے رکو، سمجھ میں نہیں آتا میں طواف کر رہا ہوں. اگر ہمیں ہوں گے تو اگر نماز پڑھ رہے ہوں گے، نفل نماز پڑھ رہے ہوں گے، کوئی فون کرے گا ہمارے لیے ضرورت کو بتانے کے لیے تو ہم لوگ کہیں گے رکو، ابھی تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا اس کے بعد تمہاری بات سنوں گا. یا میں 20 رکعت پڑھنے کا میں نے نیت کیا ہے تو پہلے 20 رکعت نفل پڑھوں گا اس کے بعد تمہاری بات سنوں گا. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. یہ اسلام کے سنت کے خلاف طریقہ ہے. اس کو کبھی بھی انڈورس نہیں کیا گیا ہے، اس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کیا گیا ہے، اس طریقے کو کبھی بھی نہیں جو ہے سراہا گیا ہے. جس طریقے کو سراہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے، جو فرض عبادات ہے اس کو کیا جائے، اور نفل عبادات کرنے کے ٹائم پہ اگر کسی کو ہماری ضرورت ہو تو اس ضرورت کو پہلے پوری کیا جائے، نہ کہ نفل عبادات میں لگ کر کے ان کو جو ہے پیچھے دھکیل دیا جائے اور ان سے جو ہے ہم لوگ بچنے کی کوشش کریں. کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام کو کبھی بھی بدنام مت کیجیے. یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اسلام کی عزت کو رکھیں اور صحیح اسلام کو جو ہے ہم لوگ پھیلائیں اور صحیح انداز میں ہم لوگ جو ہے اسلام پر عمل کریں. اور یہی میسج یہ آیت بھی ہم لوگوں کو دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ جو اصل ضرورت مند ہے ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم ان کی جو ہے ضرورتوں کو پوری کر سکیں اور ہمیں ذریعہ بنائے کہ ہم ان کی ضرورتوں کو پوری کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.